ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کیا ہے؟ یہ کس طرح کام کرتی ہیں؟ ہم ان ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کو کیوں ایکسیس نہیں کر سکتے؟ اس اوجل انٹرنیٹ کی عظیم دنیا میں کیا کیا چھپا ہوا ہے؟ عام لوگوں سے اسے کیوں چھپایا جاتا ہے؟ وہاں کیا 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 جاتا ہے؟ اور یہ دنیا کتنی وسیع ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ذیشان۔ ہم جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے 3 پارٹ www لکھنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ اسے سرفیس ویب اور لائٹ ویب بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ دن رات استعمال کر کے بھی جس انٹرنیٹ کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ کل انٹرنیٹ کا صرف 4 سے 5% حصہ ہے۔ باقی کا 95% انٹرنیٹ عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے کہ یہ 95% انٹرنیٹ ہماری آنکھوں سے کیوں اوجھل ہے؟ ہم اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس اوجل انٹرنیٹ کی عظیم دنیا میں کیا کیا چھپا ہوا ہے؟ عام لوگوں سے اسے کیوں چھپایا جاتا ہے اور وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ اسے ایکسیس کرنا کیوں قانوناً جرم ہے؟ تو ناظرین اکرام، دل تھام کے بیٹھیے گا، آج ہم اس راز سے پردہ فاش کرنے والے ہیں۔ ورلڈ وائڈ ویب یعنی www کو جس طرح ہم عام انٹرنیٹ ایکسیس کرتے ہیں، اس کو ٹم برنرز لی نے 1989 میں ایجاد کیا اور 6 اگست 1991 کو باقاعدہ طور پر منظر عام پر لایا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی گولی کی رفتار سے ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی۔ اس طرح پوری دنیا سمٹ کر ایک کمپیوٹر کی اسکرین پر اکٹھی ہو گئی۔ ویب کے فوائد سے انسانیت مستفید ہونے لگی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محتاج بھی بن کر رہ گئی۔ ویب کی تیز رفتاری کی وجہ سے دستاویزات کی منتقلی اور خط و کتابت ای میل کی شکل میں تبدیل ہونے لگی اور کمپنیوں اور اداروں نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف پوری دنیا اس نعمت سے مستفید ہو رہی تھی تو دوسری طرف ڈیوڈ چام نے ایک مضمون جس کا عنوان تھا سیکیورٹی وداؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن لکھا، جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ ورلڈ وائڈ ویب کی حد سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ اپنی معلومات کی نگرانی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی معلومات درست ہیں یا پرانی ہیں۔ چنانچہ جس خدشے کا اظہار ڈیوڈ چام نے کیا تھا، آج ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ گوگل، فیس بک سمیت دیگر ویب سائٹس اپنے یوزر کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں کہ اس کے قریبی دوست یا سگے بھائی بہن بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ چنانچہ انہی سورسز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے خفیہ اداروں نے جاسوسی کا ایک نیا جال بچھانا شروع کر دیا۔ یہاں سے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نیا موڑ آتا ہے اور حکومتیں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر ڈیٹا کے تبادلے کی سیکیورٹی کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے امریکی نیوی کے 3 ریسرچرز نے یہ بیڑا اٹھاتے ہوئے اونین روٹنگ کا ایک نظام پیش کیا۔ اس نظام کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی کے ڈیٹے کو چرا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بغیر اجازت ویب سائٹس کو اوپن کر سکتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب امریکی نیول ریسرچ لیبارٹری نے اس نظام کو اوپن سورس کر دیا، یعنی ہر کسی کو اس سے مستفید ہونے کی اجازت دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں نے اس نظام کو اپنے گھنونے جرائم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسی کا نام ڈارک ویب ہے۔ اس ساری بات کو سمجھانے کے لیے میں اب آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں برف کا ایک پہاڑ سمندر میں کھڑا نظر آ رہا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہے، اسے آپ ورلڈ وائڈ ویب کہہ سکتے ہیں
یعنی وہ انٹرنیٹ سمجھ لیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑا حصہ زیر آب نظر آتا ہے، اسے ڈیپ ویب کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا حصہ مزید نیچے گہرائی میں نظر آ رہا ہے، اسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ پھر ڈارک ویب میں ریڈ رومز ہوتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس برف کے پہاڑ سے نیچے جو سمندر کی تہہ ہے اسے میرینز ویب کہا جاتا ہے، جس تک رسائی دنیا کے عام ممالک کی حکومتوں تک کو بھی نہیں ہے۔ اب میں ویب کی ان 4 حصوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ نمبر 1، ورلڈ وائڈ ویب۔ ورلڈ وائڈ ویب وہ انٹرنیٹ ہے جسے ہم اپنے کمپیوٹرز یا موبائل پر استعمال کرتے ہیں اور اچھی طرح ان کو جانتے بھی ہیں، لیکن یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 4 سے 5% حصہ ہے، یعنی 95% انٹرنیٹ کا حصہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ نمبر 2، اس سے نیچے ڈیپ ویب ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس تک رسائی صرف متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر مختلف کمپنیوں اور اداروں کے استعمال میں ہوتا ہے، جیسے بینکوں کا ڈیٹا، یا مثلاً آپ یو فون کی سم اسلام آباد سے خریدتے ہیں اور پھر کراچی میں جا کر دوبارہ سم نکالنے کے لیے ان کے آفس جاتے ہیں، تو وہ اپنا انٹرنیٹ کھول کر آپ کی تفصیلات جان لیتے ہیں کہ آپ واقعی وہی آدمی ہیں جس کے نام پر یہ سم ہے۔ یہ سارا ڈیٹا ڈیپ ویب پر ہوتا ہے، چنانچہ یو فون والے صرف اپنا یو فون کا ڈیٹا اوپن کر سکتے ہیں، کسی اور کا نہیں۔ اسی طرح ہر کمپنی کی رسائی صرف اپنے ڈیٹا تک ہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، پھر ڈیپ ویب سے نیچے باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں تک رسائی کسی کی بس کی بات نہیں، سوائے اس کے کہ جس کے پاس ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا پورا ایڈریس ہو۔ عام طور پر یہ ڈارک ویب کی ویب سائٹس کا ایڈریس مختلف نمبرز اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور آخر میں .com کی بجائے .tor یا .onion وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا اور ٹھیک ٹھاک ایڈریس ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، گوگل یا عام براؤزرز پر یہ ویب سائٹس اوپن نہیں ہوتی، یہ صرف ایک اسپیشل براؤزر پر ہی اوپن ہوتی ہیں جسے ہم ٹور براؤزر کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان ویب سائٹس کو اوپن کرنا یا دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈارک ویب یا ڈیپ ویب وزٹ کیا ہے تو اس پر آپ کی گرفتاری اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیجز ہوتے ہیں جہاں لائیو اور براہ راست قتل و غارت دکھائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ان ریڈ رومز میں جاتے ہیں۔ وہاں ہر چیز کی بولی لگتی ہے، مثلاً زندہ بچے کے ہاتھ کاٹنے کے اتنے پیسے، اس کا گلا دبا کر مارنے کے اتنے پیسے، پھر اس کی کھال اتارنے کے پیسے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ اور جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں بآسانی مل سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ وہاں ریٹ لگے ہوتے ہیں، فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کے اتنے پیسے، مثلاً صحافی کے قتل کے لیے اتنے پیسے، وزیر کو قتل کرنے کے لیے اتنے پیسے، 16 گریڈ کے افسر کو قتل کرنے کے لیے اتنے پیسے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی ایک ویب سائٹ جس کا نام سلک روڈ تھا بہت مشہور تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس نے بڑی مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹریس کر کے 2015 میں بلاک کیا تھا۔ اب باری آتی ہے ویب کی چوتھی قسم کی، جسے میرینز ویب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ میرینز ٹرنچ کہلاتا ہے، اسی لیے اس کے نام پر اس ویب کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس حصے میں دنیا کی چند طاقتور حکومتوں کے راز رکھے ہوئے ہیں، جیسے امریکہ،
اسرائیل اور دیگر قوتوں کے۔ یہاں انٹری کسی کے بس کی بات نہیں، یہاں کوڈ ورڈ اور کیز کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ بھی سن لیں کہ ڈارک ویب پر جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی قانون اور ضابطے میں نہیں آتی اور نہ ہی اسے ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کے پاس کتنے بٹ کوائن ہیں۔ ڈارک ویب پر اربوں خربوں کا یہ غلیظ کاروبار ڈالر ہوتا ہے۔ اب آخر میں اس سوال کا جواب جو اس سارے معاملے کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا کہ اس ویب پر پابندی کیوں نہیں لگا دی جاتی، تو بات یہ ہے کہ جیسے پستول یا کلیشنکوف ہم اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے بناتے ہیں، اسی طرح یہ ویب بھی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ حکومتیں اور بین الاقوامی طاقتیں اسے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیں گی، اور باقی لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کا غلط استعمال کر کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پاکستان زندہ باد، شکریہ۔